بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی حقیقت اور دوسرے دن کے روزے کا حکم۔ سوال: شب معراج کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلما۔ 27 رجب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس رات کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی ہے، وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں کا نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں اور کوئی بنیاد نہیں۔ شب معراج کی تعین میں اختلاف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح میں معراج کی رات تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے۔ اب بات آتی ہے کہ واقعہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟ اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ شب معراج کی عبادت بدعت کیوں؟ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج پر تشریف لے گئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخلوقات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا کہ اپنے روبرو حاضری اور ہم کلامی سے مشرف فرمایا، اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تب بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معراج کے سفر کے بعد 18 مرتبہ شب معراج آئی۔ اس طرح کہ یہ واقعہ سن نبوی 5 میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، اس شب کو خصوصیت کے ساتھ منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا ایسا فرمایا ہو کہ اس رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی کوئی تاکید فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود اپنے طور پر کبھی اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد تقریباً 100 سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا میں رہے۔ ان 100 سالوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں جب کوئی بات نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں، تو ایسی چیز کو
دین کا حصہ قرار دینا یا سنت قرار دینا یا سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ یہ گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتا ہوں۔ ایسی سوچ رکھنے والے کے برابر کون احمق ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دام ظلہ کے والد مرحوم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک کہاوت مشہور تھی، اب تو لوگ اس کے معنی بھی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ تھی کہ بنیے سے سیانہ 100 باولا، یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں، اس سے زیادہ تجارت کے گڑ جانتا ہوں، تو وہ شخص باولا یعنی پاگل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ جہاں تک دین کا تعلق ہے، یہ بات ہر کوئی جانتا اور مانتا ہے کہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین تابعین تھے، اور سب سے زیادہ دین پر مکمل اور صحیح طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر اپنے عمل کے ذریعے زبان حال سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین تابعین رحمہم اللہ سے زیادہ دین جانتا ہوں اور ان مبارک ہستیوں سے زیادہ دین پر عمل اور عبادت کا شوق رکھتا ہوں، تو وہ شخص باولا اور پاگل اور بے دین ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا چاہیے جتنا ہو سکے آج کی رات بھی جاگ لے، کل کی رات یعنی 27 رجب کی رات بھی جاگ لے، پرسوں کی رات بھی جاگ لے، عبادت کر لے۔ 27 کی رات میں کوئی خاص نمایاں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں۔ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو اسی طرح فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں جیسا کہ عاشورہ اور عرفات کا روزہ فضیلت والا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف اور کمزور روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن صحیح سند اور پروف سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ ایک عجیب سوال، رات میں جاگ کر عبادت کر لی تو وہ کون سی برائی کر لی، اور دن میں روزہ رکھ کر کون سا گناہ کر لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، یعنی ماننے کا نام ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس رات کی عبادت یا اس دین میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور ایسے کسی عمل کو دین سمجھنا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور اس عمل کو کرنا، پھر چاہے نماز ہو، روزہ ہو، تو وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی کہلائے گا، اسی کو بدعت کہیں گے۔ اور ایسے طریقے سے 27 رجب کی رات کے جاگنے اور عبادت کرنے اور دین کے روزے کو سنت اور عبادت سمجھنے والا دین میں زیادتی کرنے والا کہلائے گا۔ اس 27 رجب کی رات کی تو کوئی اصل بھی ہے کہ اس رات کا تعلق معراج کے عظیم واقعے سے ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک بدعت گزری ہے کنڈے کی، اس کو تو بہت سے بیچارے نا سمجھ لوگ ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی تو کہیں کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ دراصل حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ عزیزوں اور دوستوں، ان چیزوں نے امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت
یا ضروری اور لازمی سمجھ لیا گیا ہے، جن کی سنت سے کوئی اصل نہیں یا دین ہی میں کوئی اصل نہیں۔ ہمارے ان مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ بیچارے ناسمجھی اور جہالت میں ایسا کر رہے ہیں۔ کوئی دین سے یا دینداروں سے دشمنی میں نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ایسے مسلمانوں کو شفقت اور محبت سے، حکمت سے سمجھایا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے، اور ایسی تقریبات اور پروگرام سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے، یعنی رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی سکھایا۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور گویا اس کے ذریعے توجہ دلائی کہ اب اس مبارک مہینے کی تیاری کرو اور اس کا نظام الاوقات یعنی شیڈیول اس طرح بناؤ کہ اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو، اللہ کی عبادت میں خرچ ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ دوستو، یہ بات حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامہ ظلہ کے پرچے سے لی گئی ہے۔ اس طرح کے مسائل اور دین کی باتیں جاننے کے لیے ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے صحیح مسائل لوگوں تک پہنچیں، اس میں ہماری خوب مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔